بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ توبہ کا آخری حصہ زیر بحث ہے۔ یہ حصہ آیت 113 سے شروع ہوتا ہے اور یہ آخر تک چلے گا۔ یہ معلوم یہ ہوتا ہے آیات سے کہ یہ جب نبی علیہ السلام واپس آ گئے ہیں غزوہ تبوک سے، تو مدینہ میں یہ کسی وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سورہ توبہ کے مضمون کے حوالے سے جو بحث چلی آ رہی ہے کہ مشرکین کو عذاب دینا ہے، سزا دینی ہے، اہل کتاب کو اور منافقین کو ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ سب مضمون سورہ میں زیر بحث رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا ہدایات دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للنبی، نہیں ہے نبی کے لیے، والذین آمنوا، نہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان یستغفروا، کہ وہ مغفرت کی دعا کریں، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ حکم دے چکے ہیں سورہ کے پہلے حصے میں کہ جو مشرکین ہیں جن سے عہد معاہدے ابھی قائم ہیں ان سے تو معاملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جن سے معاہدے ختم ہو چکے ہیں یا انہوں نے جو عہد کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کو اب تمہیں سزا دینی ہے تم نے۔ اور ظاہر وہ مشرکین جو ہیں وہ یہ جو اہل ایمان ہیں انہی کے رشتہ دار بھی ہیں ان میں سے، اور ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ تو اب یہ دوبارہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یوں نہیں کرنا کہ اب جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ خدا کے دشمن ہیں، ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے، توبہ کا موقع دیا ہے لیکن اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اب تم لوگوں نے سفارش نہیں کرنی، کیونکہ یہ استغفار کی مغفرت کی دعا ہے، یہ اللہ کے ہاں سفارش اور شفاعت کا رکھتی ہے مقام۔ تو نبی علیہ السلام کو تو پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ نے منافقین کے حق میں جو ہے سفارش نہیں کرنی۔ اب یہ مشرکین کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کو بھی روک دیا گیا اور اہل ایمان کو بھی، کہ نبی کے لیے اور نہ اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکوں کے لیے۔ تو یہ بھی واضح رہے کہ یہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان مشرکوں پر اتمام حجت ہو چکا ہے، یہ جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں اور وہ خدا کے دشمن بن کر سامنے آئے ہیں اور خدا اور خدا کے رسول کا مقابلہ کیا انہوں نے۔ یہ ان کے بارے میں حکم ہے۔ یہ اس کا اطلاق آج کے جو شرک کرنے والے ان پر نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اگرچہ وہ ہوں رشتہ دار، وہ مشرکین اگرچہ رشتہ دار بھی ہوں پھر بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین لہم، ان کے بارے میں جو کھل چکا ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ وہ مشرکین جن کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، یعنی ان کا جو شرک ہے، ان کا جو کفر ہے وہ انہوں نے جان بوجھ کے اختیار کیا، ان پر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حجت پوری ہو چکی ہے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، ان کے لیے یہ استغفار نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ خاص ہے اس دور کے مشرکین کے لیے جب یہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ ان کی تکفیر کی گئی ہے۔ آج چونکہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی فلاں آدمی دوزخ میں جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں بھیجیں گے، چنانچہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم سب کے لیے یہ دعا کریں گے استغفار کی۔ وما کان استغفار ابراہیم، اب اہل ایمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو دعا کی تھی اپنے باپ کے لیے، وہ بھی مشرک تھے، تو وہ کیا معاملہ تھا؟ تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، نہیں تھا استغفار ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے، الا مگر یہ کہ ان موعدۃ وعدہا، اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے کیا تھا، ایاہ، اس سے، چونکہ حضرت ابراہیم جب گھر سے نکال دیا گیا، باپ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو حضرت ابراہیم نے وعدہ کیا، دوسرے کا بیان ہوا قرآن مجید میں کہ میں اپنے رب سے آپ کی جو ہے نا آپ کے لیے دعا کروں گا استغفار کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ وعدہ کر چکے تھے اس لیے انہوں نے دعا مانگی اپنے باپ کے لیے۔ فلما، تو جب تبین لہو، اس پر واضح ہو گیا، یہ حضرت ابراہیم کا رویہ بھی بیان ہو گیا کہ جب واضح ہو گیا حضرت ابراہیم پر انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ بے تعلق ہو گیا اس سے۔ حضرت ابراہیم اپنے والد سے پھر بے تعلق ہو گئے تھے، پھر استغفار کی دعا نہیں کی گئی
ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑا نرم دل بردبار تھا۔ یہ تعریف بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ باپ کے ساتھ جو رویہ تھا ان کا، ان کی اس صفت کی وجہ سے کہ بڑے نرم دل تھے اور حلیم تھے۔ تو وعدہ تو کر بیٹھے اور کہا کہ میں دعا مانگوں گا، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تو میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر جو ہے نا وہ پھر دعا نہیں کی ان کے حق میں۔ وما کان اللہ، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی اور اہل ایمان کو بھی تم نے اپنے جو رشتہ دار بھی ہیں اگر تمہارے، تو ان کے حق میں دعا نہیں کرنی جب واضح ہو گیا ہے کہ یہ خدا کے دشمن ہے۔ وما کان اللہ، اور اللہ نہیں ہے لیضل قوما، کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد جب اس نے انہیں ہدایت دی ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم، وہ واضح نہ کر دے ان کے لیے وہ چیزیں، ما یتقون، جن سے انہیں بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ چونکہ ان کو بھی بتا دیا گیا کہ جن کو روکا جا رہا ہے استغفار سے، کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ نہیں کرتے کہ کسی قوم کو گمراہ ہونے دیں، وہ واضح کرتے ہیں ہر بات ان کے لیے۔ اور اہل ایمان کے سامنے بھی بات رکھتی گئی ہے کہ ان کو بھی اگر ادھر وہ جائیں گے اس طرف اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی، لہو ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارا سوائے اللہ کے، من ولی، کوئی حامی، ولا نصیر، نہ کی مددگار۔ تو یہ نبی علیہ السلام اور اہل ایمان، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کو جس چیز سے روکا جا رہا ہے آپ نے رک جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رشتہ داری ہے اور نرمی کا رویہ اپنایا جائے۔ جب یہ حکم دے دیا گیا کہ سخت رویہ اپنانا ہے کیونکہ یہ خدا کے دشمن ہے، چنانچہ پھر سختی ہی کرنی ہے۔ اور یہ دیکھ لو کہ کس خدا کے ساتھ تمہیں معاملہ پیش آنے والا ہے، تو وہ اللہ جو کہ کائنات کا مالک ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی حامی، کوئی مددگار نہیں ہے۔ چنانچہ تمہیں خدا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، خدا جو کچھ حکم دے رہے ہیں وہ تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ اپنے رشتہ داروں کی سائڈ لو۔ لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً اللہ نے اپنے نبی پر رحمت کی نظر کی، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار، اور انصار پر، الذین اتبعوہ، جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے وقت میں۔ یہ نبی پر اللہ نے رحمت کی نظر کی، اور جو آپ کے صحابہ تھے، صحابہ مہاجرین بھی اور انصار بھی، ان کی کیا خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے اب خدا کے پیغمبر کا ساتھ دیا تنگی کے وقت میں، من بعد، اس کے بعد کہ ما کاد یزیغ، قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے، قلوب فریقن، ایک گروہ کے دل، منہم، ان میں سے، یعنی کہ یہ امکان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اہل ایمان جو ہے وہ اپنے ایمان سے پھر جاتے، ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی، لیکن ثم تاب علیہم، اللہ نے رحمت کی نظر کی ان پر، انہو بہم رؤوف الرحیم، یہ حقیقت یہ ہے کہ ان پر مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ رؤوف، رافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو جو شر کوئی پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے بچانا، اور رحمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ خیر اس کو فراہم کیا جائے۔ تو یہ دونوں صفات مل کر اللہ تعالیٰ کی جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ شر سے بچانا اپنے بندوں کو اور ان کو خیر فراہم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ وعلی الثلاثۃ، اور ان تینوں پر، پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ بعض کمزور اہل ایمان کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ بھی ان کا فیصلہ ابھی مؤخر کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کا جو رویہ دیکھنے کے بعد۔ بعض کمزور اہل ایمان کو تو کہہ دیا گیا تھا نا کہ بھی ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور یہ جو بھی مال خرچ کریں گے اور یہ قربت کا ذریعہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنے گا، اور نبی کی جو دعائیں ملیں گی ان کو وہ بھی تقرب کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن جن کو مہلت دی گئی، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا کہ ان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، اب ان کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ وعلی الثلاثۃ، اور ان پر بھی، ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر کی ہے، الذین خلفوا، جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ضاقت، جب تنگ ہو گئی، علیہم الارض،
ان پر زمین بما رحبت باوجود اس کے وہ وسیع ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی حکومت ہے، ان کے رشتہ دار، گھر والے، بیوی بچے جو بھی ہیں، ان سب نے یہ رویہ اپنایا کہ ان کے ساتھ جو معاملات تھے ان 3 لوگوں کے ساتھ وہ قطع تعلق کا رویہ اپنایا گیا۔ یعنی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے منہ پھیر لیا اور ان کے بیوی بچوں نے منہ پھیر لیا، اور یہ 3 لوگ جو ہے نا یہ بالکل تنہا الگ رہ گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ دیکھو ان کا اپنا علاقہ ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے بھائی بہن سب، لیکن اس وسعت کے باوجود بھی زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور تنگ ہو گئی ان پر اپنی جانیں، باہر سے جو تنگی اور اندر سے بھی ان کا جو برا حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا معاملہ جو مؤخر کر دیا، وہ جو پتہ نہیں اب کیا حکم ہو ہمارے لیے، ہماری توبہ کیوں نہیں قبول کی گئی۔ تو یہ اندر سے یہ تنگی اور باہر سے لوگوں کا رویہ۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے اندازہ کر لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ کوئی پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، کہ اللہ سے بچ کے بندہ جائے گا کہاں؟ اللہ ہی کی طرف جائے گا۔ ان کو یہ اچھی طرح احساس ہو گیا، یعنی ان کی غلطی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی، معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ اور جب ان کو اچھی طرح احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، تو پھر کیا ہوا؟ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے توجہ فرمائی ان پر، لیتوبوا، کہ وہ پلٹیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ چونکہ پیچھے مشرکین کا ذکر ہوا، اہل کتاب کا ذکر ہوا، منافقین کا ذکر ہوا کہ ان کو کیا کیا سزا دی جائے گی، تو یہاں یہ اہل ایمان کا ذکر کر دیا، نبی علیہ السلام کو بھی ساتھ شامل کیا گیا، اور جو کمزور اہل ایمان ہے نبی علیہ السلام، پھر مہاجرین انصار، اور جو کمزور اہل ایمان جن سے غلطی کوتاہی ہوئی تھی، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے خصوصی رحمت کی نظر کی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیوں شامل کیا؟ ظاہر نبی علیہ السلام سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن خیر کی طرف آپ کا بعض دفعہ رجحان ایسے ہو جاتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پر نبی علیہ السلام کو متوجہ کرتے تھے۔ جیسے منافقین کے بارے میں اللہ کا یہ تھا پلان کہ بھی ان کو رخصت نہ دی جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی چونکہ نرمی کی وجہ سے ان کو رخصت دے دی۔ تو اس طرح جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رحمت کی جو ہے نا وہ نظر کی ہے، اپنے پیغمبر پر بھی عنایت کی نظر کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو تواب ہے، رحیم ہے، اس کا تقاضا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ جو کمزور اہل ایمان نا، ان کے سامنے یہ رکھ دیا گیا ہے کہ انہیں خدا خوفی کا رویہ اپنانا چاہیے، اور جو سچے لوگ ہیں، جو جن پیچھے بھی ذکر ہوا ہے، السابقون، مہاجرین میں سے، انصار میں سے بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، سابقون اولون کی، ان کے ساتھ رہو۔ اس سے یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ یہ تو ہے کہ جو اپنے داخل میں آدمی جو ہے نا اس کو مدد ملتی ہے، اگر آدمی تقوی پر قائم رہے تو اپنی تربیت کا موقع ملتا ہے، داخل میں اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اور یہ خارج سے مدد ملتی ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو صادقین ہوں، یعنی ان میں منافقت نہ ہو۔ پیچھے منافقوں کا ذکر آ گیا، بیان ہوا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، ظاہر میں کچھ ہے اندر کچھ ہے، جبکہ جو صدق ہوتا ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو کچھ ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کمزور اہل ایمان کو، تم لوگوں نے سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، منافقین کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا۔ ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ کو یہ زیبا نہیں تھا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ومن حولہم من الاعراب، اور ان کے ارد گرد جو بدوی ہیں ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے بیٹھے رہیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر۔ مدینہ والوں میں سے بھی کچھ لوگ نہیں گئے اور دیہاتوں میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ان کے لیے یہ زیبا تھا کہ وہ عزیز رکھیں اپنی جان کو نبی علیہ السلام کی جان سے، کہ جب نبی نے پکارا ہے، بلایا ہے، تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نبی کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر دی۔ ذالک بانہم، ان کو یہ رویہ کیوں نہیں اپنانا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس لیے کہ لا یصیبہم ظمأ
ان کو جو بھی پیاس لاحق ہوتی، ولا نصب، نہیں ان کو کوئی پیاس لاحق ہوتی اور نہ کوئی تھکن، ولا مخمسہ، نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطعون موطئا، نہ وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، یغیظ الکفارا، جو رنج پہنچائے منکروں کو، ولا ینالون، اور نہ وہ لگاتے ہیں، من عدوٍ، کسی دشمن کو، نیلن، کوئی زخم، کوئی چرکا، الا، مگر یہ کہ کتب لہم، لکھا جاتا ہے ان کے لیے، بہی، اس عمل کے بدلے میں، عمل صالح، ایک نیک عمل۔ یعنی بھئی ان کے لیے تو مسلمان جو اہل ایمان ہیں سچے، یہ تو جو بھی سٹرگل کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو عمل صالح عطا کیا جاتا ہے۔ تو ان کو تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ان کو جو ان کے عمل کی جزا جو ہے وہ فوراً ان کو دے دی جاتی ہے۔ تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ رسول کا ساتھ دیتے اور اپنی جان کو ترجیح نہ دیتے رسول کی جان پر، کیونکہ ان کو اپنے ہر عمل کا بدلہ ملتا ہے عمل صالح کی شکل میں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ضائع نہیں کرتا اجر خوبی اختیار کرنے والوں کی۔ یہ خوبی کا رویہ ہے کہ اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کرنی، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم کی تقاضا سامنے آیا ہے تو اس پر لبیک کہنا ہے۔ کیوں؟ اس کے بدلے میں، چونکہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سودا کر رکھا ہے اہل ایمان کے ساتھ کہ وہ جان اور مال کی قربانی دیں گے، بدلے میں ان کو جنت دی جائے گی۔ اور جنت کیسے ملے گی؟ عمل صالح کے نتیجے میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی عمل کریں گے اس راہ میں، اللہ اور رسول کی اطاعت میں، وہ عمل صالح کی طرف ان کو لے کے جائے گا، اور وہ عمل صالح کے نتیجے میں ان کو جنت ملنے والی ہے۔ تو یہ ان کو یہ رویہ اپنانا چاہیے۔ ولا ينفقون نفقۃ، اور یہ نہیں خرچ کرتے کوئی نفقہ، کوئی مال خرچ کرنے کی چیز، صغیرۃ ولا کبیرۃ، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ولا یقطعون وادیا، نہ وہ قطع کرتے ہیں کوئی وادی، کہیں سفر پہ جاتے ہیں جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں جب، الا، مگر یہ کہ کتب لہم، لکھا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ، احسن، اچھے سے اچھا، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے، کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں، وہ پیچھے بیان ہوا تھا کہ سیاحت کرنا، یعنی کہ ریاضت کرنا، جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کا ان کو اچھے سے اچھا بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وما کان المؤمنون، نہیں تھے مومن، لینفروا، کہ وہ نکل کھڑے ہوتے، کافہ، سب کے سب۔ وہ پیچھے بھی بیان ہوا نا کہ یہ جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے یہی لائق ہے کہ یہ اسی میں پڑے رہیں، کیونکہ یہ گھروں سے نکلے نہیں ہیں، آ کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے، اصحاب رسول کے پاس آتے، اپنی تربیت کرتے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو چلو ممکن نہیں تھا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، فلولا، کیوں نہیں، نفرا، نکلے، من کل فرقہ، ہر گروہ میں سے، منہم، ان کے، طائفہ، کچھ لوگ، لیتفقہوا، تاکہ بصیرت پیدا کرتے، فی الدین، دین میں، کہ دین میں ان کو سمجھ بوجھ پیدا کرتے، آگے دین سیکھتے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ دین اصل میں کیا تقاضا کر رہا ہے۔ دین صرف اس کا نام تھوڑی ہے کہ وہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، آگے جو تقاضے ہیں ان کو نبھانا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول جب حکم دیں گے، سمع و اطاعت کا رویہ اپنانا ہے۔ تو یہ چیزیں تبھی پیدا ہوتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، جب دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھی سب چلو نہیں آ سکتے تھے، سب کی ضروریات ہیں، اپنے کام کا آ جائیں، تو کچھ لوگ تو آتے نا، تو آ کے جو دین کی بصیرت، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ اپنی قوم کو پھر جا کے خبردار کرتے، اِذَا رَجَعُوا، جب وہ لوٹتے، کہ مدینہ آتے نبی علیہ السلام اور صادقین کے ساتھ، جو پیچھے بیان ہوا ہے، سچے اہل ایمان کی صحبت اختیار کرتے اور ان سے دین سمجھتے، سیکھتے، واپس جا کر اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، جو وہاں لوگ تھے جہاں سے وہ آئے تھے، وہاں جا کر پلٹتے اور ان کو بھی خبردار کرتے، ان کو بتاتے کہ بھی دین اس چیز کا نام ہے، دین کا تقاضا یہ ہے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ خبردار کرتے اپنی قوم کو جب وہ لوٹتے ان کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ہے اصل میں تقاضا، کہ دین سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں صحیح بصیرت پیدا کی جائے، اس کی سمجھ بوجھ پیدا کی جائے۔ دین محض معلومات کا نام نہیں ہے، دین اس چیز کا نام ہے کہ یہ سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے
کہ خدا اور خدا کے رسول نے کیا تقاضا کیا گیا اور دین میں کس چیز کی کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے، اور یہ اس پر پھر عمل کیا جائے، اور پھر خدا کی گرفت سے بچنے کے لیے یہ سارا معاملہ ہونا چاہیے۔ مقصد یہی ہو کہ خدا کی گرفت سے ہم کیسے بچ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قاتلو، جنگ کرو، الذین یلونکم، جو تمہارے گرد و پیش میں ہیں، من الکفار، کفار میں سے۔ یہ پیچھے سے مسلسل تقاضا چلا آ رہا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ بھئی جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حق میں بھی استغفار کی دعا نہیں کرنی تم لوگوں نے۔ اب یہ دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے ارد گرد ہیں، جو تمہارے قریبی رشتہ دار، عزیز، جن کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ جو نا تم لوگوں نے قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہارا رویہ یہ نہیں ہوگا نا کہ تم کفار جن کا کفر واضح ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گیا ہے کہ یہ خدا کے دشمن ہیں، تو اگر ان کے ساتھ تمہارا نرمی کا رویہ ہوگا تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو متقین کے ساتھ ہے، اگر تم یہ رویہ نہیں اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، جب کوئی صورت اترتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں، مَن یقول، جو پوچھتے ہیں، أَيُّكُمْ، کون ہے تم میں سے، زادتہ، جس کو بڑھایا ہے، حاضہ، اس صورت نے، ایماناً، ایمان میں۔ یہ منافقین جو ساتھ آس پاس لگے ہوئے ہیں یا باقی جو کفار ہیں، وہ جب کوئی ایسی سورہ کوئی نیا حکم آتا ہے تو وہ ایسی طنز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ جو نئی صورت ہے، یہ نیا حکم ہے، کسی کے ایمان میں اضافہ ہوا اس سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو حقیقت میں ایمان لائے ہوئے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایماناً، تو ان کو تو بڑھا دیا اس نئے حکم نے، اس نئی صورت نے، ایمان میں۔ ان کے ایمان میں تو اضافہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا حکم آیا ہے، نئی ہدایت آئی ہے، نئی صورت نازل ہوئی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ خوف زدہ رہتے ہیں، منافقین، کہ ہماری جو ہے وہ منافقت سامنے نہ آ جائے اور کہ ایسا حکم نہ آ جائے جہاد کے تعلق کا جس سے ہمیں پھر آگے مشکلات پیش آئیں اور ہمیں بہانے بنانے پڑیں کہ ہم نے نہیں ساتھ جانا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جو اہل ایمان ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں نیا حکم ملنے پر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو جن کے دلوں میں روگ ہے، منافقت، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کو بڑھا دیا اس صورت نے، اس نئے حکم نے، ایک اور نجاست میں، ان کی نجاست پر۔ وہ پہلے رجس نجاست میں پڑے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے، تو یہ ان کی نجاست میں اضافہ ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو نیا حکم دے دیتے ہیں۔ وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ وہ منکر ہی تھے۔ اولا یرون انہم یفتنون، کیا دیکھتے نہیں کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرہ او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ یہ جب خدا کے پیغمبر آتے ہیں تو مخاطبین کی آزمائش ہوتی ہے تو ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو ایسی منافقین کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اہل ایمان کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے جب جہاد کے تعلق کے لیے نکلنا پڑتا ہے، کوئی مشکل صورتحال پیش آتی ہے تو ان کی آزمائش ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ کتنے مومن ہیں۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی نہ یہ توبہ قبول کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ولا ہم یذکرون، نہ وہ کوئی یاد دہانی حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورہ، جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت، کوئی نیا حکم، نظرا، دیکھتے ہیں، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف، وہ جو منافقین آپس میں نا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، هل یراکم من احد، کیا تمہیں دیکھتا ہے کوئی، ثم انصرفوا، پھر نکل بھاگتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اب یہ کام کرنا ہے، اب ادھر نکلنا ہے، اب یہ تقاضا ہے، مال خرچ کرنا ہے یا جہاد کے لیے جانا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ حکم اب آ گیا ہے تو اب اس سے کیسے بچنا ہے۔ وہ اب دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر وہ نکل بھاگتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے پھیر دیے ان کے دل، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ جو سمجھ نہیں رکھتے۔ وہ پیچھے آئے تھے دین میں تفقہ حاصل ہونا چاہیے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اصل میں سمجھ بوجھ اگر ہوتی ان کو، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دین اصل میں کیا چیز ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، تو پھر یہ ایسا نہ کرتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آ چکا ہے، من انفسکم، تم میں سے۔ نبی علیہ السلام کا تعلق جس قوم سے ہے وہی مخاطب ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ہی سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، بہت شاق ہے اس پر جو تمہارا نقصان ہو،
آپ پر بہت وہ مشکل وقت گزرتا ہے جب اہل ایمان میں سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو. حریص علیکم، وہ حریص ہے بھلائی کا تم پر، بالمؤمنین ایمان والوں کے لیے، رؤوف الرحیم سراپا شفقت ہے، سراسر رحمت ہے. یہ دونوں صفات پیچھے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی رؤوف ہے، رحیم ہے اہل ایمان کے معاملے میں. کوئی شر جو ہے اہل ایمان کو پہنچے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے وہ شر دور ہو جائے، اور ہر بھلائی جو ہے وہ اہل ایمان کو حاصل ہو جائے. گویا کہ نبی علیہ السلام کا جو کردار ہے، جو آپ کی شخصیت ہے، یہ جو خدا تعالیٰ کی صفات ہیں انہی کا پرتاؤ ہے نبی علیہ السلام کے ہاں بھی ان دو صفات کے حوالے سے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر روگردانی کرتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دو، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. تو یہ آخر میں، سورہ کے آخر میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو منافقین ہیں ان کو ذرا دھیان دینا چاہیے، اور جو مشرکین ہیں اور اہل کتاب ہیں جن سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے توبہ کا، وہ توبہ کر لیں. تو یہ سب کو متوجہ کر دیا ہے کہ یہ پیغمبر کی طرف دیکھیں ذرا کہ یہ کتنے حریص ہیں بھلائی کے، اور یہ کتنا یہ ان پر شاک گزرتا ہے، ان کو مشکل پیش آتی ہے جب کسی کا کوئی نقصان ہو. تو جو رؤوف و رحیم ہے، تو ان کی شخصیت جو ہے اس کی طرف آپ کو لپکنا چاہیے، اور آپ کو آگے بڑھ کر جو ہے نا ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہاں، ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ اگر یہ ادھر نہیں آئیں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کافی ہے نبی علیہ السلام کے لیے، نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے. اور بتا دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی پر نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا کہ اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. اسی کے ساتھ یہ سورہ مکمل ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.